اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ انشاءاللہ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ آج ہمارا ہے چوتھا رکوع، پانچواں رکوع۔ ہم نے پہلے رکوع میں پڑھی مومنین کی صفات، یعنی کہ اللہ کے دوستوں کی صفات۔ دوسرے رکوع میں ہم نے منافقین کو دیکھا۔ تیسرے رکوع میں ہم نے فاسقوں کی اوصاف پڑھے، اور چوتھے رکوع میں ہم نے حضرت آدم کا قصہ پڑھا۔ اور آج ہم پڑھیں گے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے تھے، اور انہوں نے اپنے انعامات کی، اپنی نعمتوں کی ناقدری کی، اور وہ لوگ انکار کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ تو آج انشاءاللہ ہم ان کو دیکھیں گے۔ آگے تقریباً 10 رکوع تک انہی سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوں گے، انہی کا ذکر کریں گے، انہی کی مثالیں بیان کریں گے۔ کس لیے؟ تاکہ ہم لوگ سمجھ سکیں کہ جو اعمال، جو کام بنی اسرائیل نے کیے تھے اتنی لاڈلی قوم ہونے کے باوجود، وہ ہم نہ کریں۔ اور ہم لوگ بھی کیونکہ امت مسلمہ ہیں، نبی پاک کی امت ہیں، ہم لوگ بھی بحیثیت امت اللہ کے پیارے ہوں گے، تو جس طرح سے انہوں نے نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی، ہمیں وہ نہیں کرنی ہے۔ اب ہم نے آگے دیکھنا ہے فردر کہ بنی اسرائیل کے کیا اعمال تھے جن کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ سخت غضب ہوا۔ آج کی پہلی آیت ہے رکوع کی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں وہ بنی اسرائیل سے کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا جو لفظی معنی ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اور بنی اسرائیل اللہ کا مطلب اس کی اولاد، اسرائیل کی اولاد، یعنی کہ چلڈرنز آف اسرائیل۔ یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا تھا، جس طرح سے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ، اللہ کا دوست، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ، اسی طرح سے یہ حضرت یعقوب کو لقب دیا تھا اللہ نے اسرائیل کا، بندہ خدا، عبداللہ۔ وہ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اور حضرت ابراہیم ان کے دادا تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم حضرت یعقوب کے دادا تھے۔ انہی کی جو نسل ہے نا ساری، یعنی کہ حضرت ابراہیم، پھر آگے سے حضرت اسحاق، پھر حضرت یعقوب، ان کی جو آگے سے اولادیں ہیں نا، ان کی جو آگے سے نسل ہے پوری، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ وہ کیا نعمت تھی؟ وہ نعمت تھی ان کو تورات دی گئی تھی، ان کو کتاب دی گئی تھی، ان کو حکمت دی گئی تھی، اللہ نے ان کو اپنا لاڈلا بنایا تھا، اللہ نے ان کے لیے فرق کرنے کے لیے نبی بھیجے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت داؤد دیے تھے، حضرت سلیمان دیے تھے جو بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی تھی۔ یہ سب نعمتیں ہیں۔ نعمتیں کیسے ہیں؟ اگر ہم لوگ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کو میں نے تمہارے لیے بھیجا کیونکہ نعمت ہے جس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، روشنی ہے۔ اسی طرح جس قوم کی طرف یہ کتاب جاتی ہے نا، وہ نعمت ہوتی ہے۔ نعمت کیسے ہوتی ہے کہ انسان بہت زیادہ جہالت میں مر رہا ہوتا ہے، پریشانی میں گھس رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو سمجھ دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا، محبت کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نعمت جو تمہیں دی، تمہیں دین دیا، تمہیں کتاب دی، نبوت دی، شریعت دی، انبیاء دے، تم جو میرے ساتھ تمہارا عہد ہے اسے پورا کرو۔ یہاں کی صحت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ہمیں کوئی ذمہ داری مل جاتی ہے، ہمیں کتاب مل گئی، آپ کو کتاب مل گئی، قرآن مل گیا، تو اس میں جو ہمارے لیے عہد ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آگے پہنچائیں۔ ہم نے یہ عہد کر کے آئے ہیں، عہد الست۔ ہم نے عالم ارواح میں اللہ رب العزت سے عہد کیا کہ ہاں اللہ آپ ہی ہمارے رب ہو، آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں۔
ہمیں یہ نعمت دے دی گئی ہے، ہم پر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم لوگ اسے آگے پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تمہارا عہد ہے اسے تم پورا کرو، جو میرا عہد ہے وہ میں پورا کروں گا۔ اللہ کا کیا عہد ہے؟ اگر ہم اللہ کے کام دین کے لیے کوشش کریں گے، اللہ کے دین کے لیے نکلیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ سارے وعدے جو اللہ نے ہم سے قرآن میں کیے ہیں، حدیث میں کیے ہیں، اللہ ان کو جلد پورا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اور کون ہے مجھ سے زیادہ بات میں سچا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں سے پھرنے والے نہیں ہیں، ایک وہ واحد وہی تو ہیں جو وفادار ہیں، جو باوفا ہیں، جو ہم سے وفا نبھانے والے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، کیونکہ جو دنیا کی ٹینشنیں ہوتی ہیں، ڈپریشن ہوتا ہے، غم ہوتے ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، ان سے ہم لوگ ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارا یہ کیسے ہوگا، ہم یہ کیسے کریں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو۔ اگر ہم لوگ اللہ سے ڈرنے لگ جائیں گے نا، ڈرنے سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو کر لیا، اسے روکا تو رک گئے، کیونکہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، تو ہم انشاءاللہ یہ دنیا ہمیں کم از کم پریشان نہیں کرے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ اس کا مخاطب بنی اسرائیل بھی ہیں اور اس کا مخاطب ہم بھی ہیں۔ قرآن زندہ کتاب ہے نا، یعنی کہ اگر اس کا مخاطب بنی اسرائیل کو لیں تو ایسے کہ ان کے پاس تورات آئی، لیکن انہوں نے اس پر ایمان تو لے آئے، ایمان بھی اس طرح سے، لیکن اس میں بھی ان کی بھول تھی کہ ہم نے یہ کہاں سے آئی، کیوں آئی، کیسے آئی۔ یہ لوگ قوم اتنی زیادہ لاڈلی تھی اور اتنی زیادہ ضدی تھی، ہر بات میں سوال کرنا اور میخے نکالنا۔ جہاں پر آسانی ہو وہاں پر قبول کر لینا، وہاں پر عمل کر لینا، جہاں پر مشکل آئے وہاں پر چھوڑ دینا۔ یہی طریقہ کار ہمارا ہے، ہمیں جہاں پر دین آسان لگتا ہے وہاں ہم کر لیتے ہیں، جہاں پر ذرا سی ہمارے نفس پہ تنگی آتی ہے وہاں پر ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم لوگ دین سے بدزن ہونے لگتے ہیں۔ نہیں، اللہ کہتے ہیں جو کتاب جس میں ایمان لاؤ جو تائید کر رہی ہے، تمہارے پاس پہلے بھی موجود تھی، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، جتنے بھی انبیاء آتے ہیں نا وہ مطلب ان کا جو مین چیز ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ اٹھاؤ اور بناؤ۔ وہ جتنے بھی انبیاء کا سبق ایک یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی بھی قسم کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ اگر ہم لوگ یہاں پر اپنے لیے دیکھیں تو ہمارے لیے بھی تو کتاب آ گئی، قرآن آ گیا، تو اگر ہم لوگ ہی اس کے منکر بن جائیں گے، انکار کر دیں گے، تو ہم لوگ لوگوں کو کیا پہنچائیں گے؟ اگر ہم خود ہی اس کے اعمال کا انکار کریں گے، یعنی کہ ان پر عمل نہیں کریں گے، عملی انکار کریں گے، تو دوسروں کو روشنی کیسے دیں گے؟ جو خود روشنی کا امین ہے اسے چاہیے کہ وہ دوسروں تک روشنی پھیلائے۔ ہم لوگوں کے پاس قرآن آ گیا، اللہ نے بتا دیا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ تمہارے لیے درست ہے، یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اسے تم فائدے میں جاؤ گے، اسے تم نقصان میں جاؤ گے۔ اللہ نے ہر چیز کے بارے میں بتا دیا۔ اگر سورہ بقرہ میں آئے گا اللہ تعالیٰ نے جوئے کے متعلق بتایا، شراب کے متعلق بتایا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بتا دیا، اور ہم لوگوں کے پاس آ بھی گیا، اور ہم لوگ اس کو اپنے تک بھی رکھیں گے اور کہ اس کے ہم خود ہی منکر بن جائیں گے تو ہم دوسروں تک کیا خاک پہنچائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے پہلے تم اس کے منکر نہ بن جاؤ، اس کا انکار نہ کرو، کیونکہ ہمارے پاس آ چکی ہے، ہمارے لیے روشنی پھیل چکی ہے، اب ہم لوگ روشنی والے بن گئے ہیں، اب ہمیں روشنی مزید آگے لوگوں تک پہنچانی ہے، یہ ہم پر ذمہ داری ہے، یہ ہم پر اللہ کا حق ہے، قرآن کا حق ہے کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔ یہاں پر یہ جو بات ہو رہی ہے نا، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اس سے مراد دنیاوی فائدے ہیں، دنیاوی خواہشیں ہیں، جن کی خاطر ہم لوگ اللہ کے احکام اور اس کے ہدایات کو رد کرتے ہیں۔ نماز کا حکم آیا، نماز کی آواز آئی، لبیک کہنے کی بجائے ہم لوگ اپنے فائدوں میں لگے ہیں، اچھا یہ کام مکمل کر لیں پھر پڑھتے ہیں، اچھا یہ اسائنمنٹ بنا لوں پھر پڑھتی ہوں، اچھا میں بزی ہوں۔ یار ہم لوگ مصروف نہیں ہوتے ہیں، اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم اس کے پاس آئیں۔ یعنی کہ اگر ہم لوگ اپنے اللہ کو پریورٹی پہ نہیں رکھیں گے، اللہ کو اگر ہم فرسٹ پہ نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے فرسٹ پہ رکھ سکتا ہے؟ پھر ہم لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، ہماری اللہ سنتا نہیں ہے۔ کیا ہم نے اللہ کی سنی ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ ہماری دعا پہ کون نہیں کہتا، تو کیا ہم اللہ کے بلاوے پر لبیک کہتے ہیں؟
کہ جیسی اللہ کو آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ ہم نے کہا لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوا، کہ ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کب اللہ بلائیں اور ہم فوراً پلٹ کے جائیں۔ جب ہم لوگ اللہ کو پریورٹی پہ نہیں رکھتے تو ہم لوگ کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہاتھوں ہاتھ لے گا؟ بہت سے دنیا کے عقائد ہیں، محبت یک طرفہ ہوتی ہے یا محبت دو طرفہ ہوتی ہے، دونوں طرف سے ملی تو محبت ہوتی ہے، یہ فلاں فلاں۔ لیکن جو مجھے لگتا ہے نا، محبت یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کی بے جا نافرمانیوں کے باوجود آپ سے محبت کرے، آپ کو چھوڑ کے نہ جائے، اور ایسا صرف اللہ ہے۔ ہم لوگ اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن جیسے ہم اس کو پلٹ کے دیکھتے ہیں وہ ہمارا منتظر ہوتا ہے۔ اس کی محبت اتنی خالص، اتنی سچی ہوتی ہے، جس کی مثال ہم ماں کی محبت سے لے سکتے ہیں۔ وہ جتنا مرضی ڈانٹ دے لیکن اینڈ پہ ہم نے آغوش میں اپنی ماں کے جانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری آیات کو تھوڑی قیمت پہ نہ بیچو۔ حق فروشی یعنی کہ جو دنیا کا یہ جو قرآن ہے، قرآن حق ہے، انبیاء حق ہیں، فرشتے حق ہیں، اللہ حق ہیں، میں حق ہوں کیونکہ میں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہوں، آپ حق ہیں کیونکہ آپ اللہ کے پیارے ہیں، ہم لوگ حق ہیں، یہ سب حق ہے، قرآن حق ہے۔ تو یہ جو ہم دنیا بھر کی دولت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے اعمال پر عمل نہیں کرتے، ہم لوگوں نے دنیا کی خواہشات کے لیے، دنیا کی آسائشوں کے لیے ہم نے اللہ کے آیات، یہاں آیات سے مراد نشانیاں بھی ہیں، آیات سے مراد قرآن کے آیات بھی ہیں، اور آیات سے مراد ہمارے اعمال بھی ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم لوگ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے ہم لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے ہم لوگ قرآن کے آیات پہ غور ہی نہیں کرتے ہیں، اور ہم لوگ کہتے ہیں نہیں ہو گیا بس ٹھیک ہے، بس 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 نہیں، ہمیں اپنی چھوٹے سے چھوٹے مسائل میں بھی اللہ کے آیات کو اول پہ رکھنا ہے، ہمیں اللہ کو اپنی پریورٹی پہ رکھنا ہے، کہ کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ کہا ہے تو مجھے کرنا ہے، ہمیں سمینا، ہم اطوانا کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی قیمت ہے، اگر ہم لوگ دنیا بھر کی دولت بھی ہے نا لے لیں، اس کے بدلے دنیا بھر کی دولت بھی لے لینا اور قرآن کے بدلے، تو یہ تھوڑی ہی قیمت ہے، کیونکہ جو حق ہے وہ تو اعلیٰ ہی ہوتا ہے۔ اس کی ہم لوگ یہاں سے مثال لیں، جو جنت کا سب سے ادنا شخص ہوگا نا، یعنی کہ جنت میں بھی درجات ہوں گے نا، جو جتنے اچھے عمل کرے گا اس کو اس درجے کا جنت ملے گی۔ جیسے یہاں پر اگر دیکھ لیں کہ کسی کو جو کوئی بڑا افسر ہوتا ہے اس کو اچھی جگہ پہ گھر ملتا ہے، جو تھوڑا سا اسکیل جس کا کم ہوتا ہے، اس طرح اسی حساب سے اس کو نا ملتے ہیں۔ اس طرح جنت میں بھی درجات ہوں گے، جو جتنی زیادہ کوشش کرے گا، جتنی زیادہ محبت کرے گا، جتنا زیادہ عمل کرے گا، اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا۔ تو یہاں پر اگر ہم یہ بات کریں تو جو جنت کا سب سے ادنا درجہ ہوگا نا، سب سے ادنا، سب سے چھوٹا شخص ہوگا نا، جس کو جنت کی سب سے ادنا جنت ملے گی، وہ بھی دنیا اور آسمان، یہ جو دنیا ہے نا، اس کے 10 دنیا کے برابر ملے گی۔ اور اس دنیا میں سیارے، مرکری، جوپیٹر سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ 10 دنیا بنے گی نا، تب جا کے اس کو اس ادنا جنتی کو اس کا جنت میں مقام ملے گا۔ تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر اس جنتی کا یہ اتنا ادنا مقام جی 10 دنیا کے برابر ہے، تو سوچیں اگر ہم لوگ تھوڑی سی قیمت پر آیات کو نہ بیچیں اور اس کی حفاظت کریں تو ہمارا مقام کیا ہوگا جنت میں، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں بہترین مقاموں پہ رکھے جنت میں، آمین۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے غضب سے بچو، کیونکہ اگر تو ہم لوگ اللہ کے آیات کے ساتھ مذاق کریں گے، انہیں نظر انداز کریں گے، انہیں چھوڑ دیں گے، تو اللہ کے غصے کے تو مستحق ہے نا۔ اللہ اور جو بندے کا تعلق ہے نا بہت زیادہ سادہ ہے، بہت سادہ، سمندر سے گہرا ہے، اور لیکن کسی آئینے سے بھی زیادہ شفاف ہے۔ بہت مہربان ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کسی آئینے سے شکستہ بھی ہو نا تو اللہ تعالیٰ تب بھی ہمیں محبت سے تھامے گا، اگر ہم ٹوٹے بھی ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں تھام لے گا، وہ بلا وجہ غضب نہیں کرتا۔ اگر ہم لوگ کوشش کر کے تھک جائیں گے اور نہ کر پائیں گے لیکن کوشش کی ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں تھام لیں گے۔ جو ہے نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے یہ آئینہ، کہ شکست ہے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اگر ہم لوگ ٹوٹے ہوئے دل اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہوتے ہیں، خاص طور وہ دل جو ٹوٹے ہوں، جو اس کی راہ میں ٹوٹے ہوں۔ اگر اب بہت سے ہم لوگ اگر بے وفا، ہم پتہ چلیں کہ ہم بے وفا ہیں کہ با وفا، تو ہم دیکھیں گے اگر ہم لوگ اللہ سے با وفا ہیں نا تو ہم اسے اس کے فیصلوں سے وفا کرنی پڑے گی، ایسے میں ہم لوگ وفادار بن جائیں گے۔ اگر نعوذ باللہ ہم اللہ کی توہین کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہم اللہ کے اعمال پر عمل نہیں کر رہے، تو ہم اللہ سے وفا نہیں نبھا رہے۔
تو پھر ہم لوگ بے وفا ہیں، اور ہمیں بے وفا نہیں بننا، ہمیں اللہ کے غضب سے بچنا ہے، ہمیں اللہ کا بننا ہے، ہمیں اللہ کے آیاتوں کو بیچنا نہیں ہے، ہمیں اللہ کی آیاتوں کو آگے پہنچانا ہے حق کے ساتھ اور سچ کے ساتھ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو شک میں نہ ڈالو، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ یہاں پر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ حق پر باطل کے پردے نہ ڈالو، اپنے جھوٹی باتوں سے اور شریرانہ شبہات سے، اعتراضات سے حق کو دبانے چھپانے کی کوشش نہ کرو، کہ حق اور باطل کو ملا کر دنیا کو دھوکہ نہ دو۔ یہ کہ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی آرزو نے تم کو آ لیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ یعنی کہ جب ہم لوگوں نے کثرت، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ محبت بھی مل جائے، یہ دوست بھی مل جائے، مال بھی مل جائے، اس کے لیے ہم نے قرآن کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس کے لیے ہم نے اللہ کو اپنی پیورٹی لسٹ سے، اللہ معاف کرے لیکن ہٹا دیا ہے۔ ہم لوگ باطل کا، دنیا کا رنگ چڑھا کر حق کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حق کو مت چھپاؤ، اور نہ ہی اسے چھپانے کی کوشش کرو، اور نہ ہی اس کو باطل کے ساتھ ملاؤ۔ اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حق ہے، تو وہ ہم اس کو ایسی طویلیں لے آتے ہیں کہ اگلے کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم لوگ حق کو لاشعور میں چھپا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو تمہارے پاس علم آ گیا اس کو مت چھپاؤ، جو روشنی تمہارے پاس آ گئی اس کو آگے پہنچاؤ۔ جس طرح سے قرآن نے اندھیرے سے ہمیں سکون دیا، روشنی دی، اسی طرح ہمیں بھی حق بنتا ہے کہ ہم لوگ آگے پہنچائیں۔ حق چھپتا نہیں ہے، اگر ہم لوگ نہ پہنچائیں گے، مجھے کسی نے کہا تھا اگر ہم لوگ نہ پہنچائیں گے اللہ کے احکام، تو اللہ تعالیٰ اور بندوں کو لے آئے گا۔ اللہ کا کام تو ہوتا رہے گا لیکن پھر اس میں ہم لوگ شامل نہیں رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنا شیئر ڈالیں، ہم لوگ اس ساری کیٹیگری میں ہم لوگوں کا بھی نام آئے کہ ہاں اس نے بھی دین کا کام کیا تھا، اس نے بھی روشنی پھیلائی تھی، اس نے بھی محبت پھیلائی تھی، اس نے بھی کوشش کی تھی، اس نے بھی حق کے لیے آگے قدم بڑھائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حق کو نہ چھپاؤ، اور ہمیں بھی حق کو نہیں چھپانا، ہمیں بھی اللہ رب العزت کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم کیے ہیں ہمیں اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے، اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے تاکہ ہم حق پھیلانے والے بن جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ نماز قائم کرو، آگے نماز کا بہت جگہ بہت بار ذکر آئے گا۔ نماز کا ایک بات یہاں سمجھ لیجئے کہ جب ہم لوگ دین سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو نماز ہمارے لیے اولین ترجیح ہوتی ہے۔ نماز کے بغیر ہم لوگ پاس نہیں ہو سکتے ہیں، نماز کے بغیر ہم لوگ کوشش نہیں کر سکتے ہیں، نماز کے بغیر ہم لوگ آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز انتہائی ضروری ہے، نماز ہمیں تیار کرتی ہے بڑی ذمہ داری کے لیے۔ جو نماز ہے نا یہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ ہے، اس لیے ہمیں اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ نماز ہمارے لیے اتنی زیادہ اہم ہے نا، اور اتنے زیادہ اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کا ایک مقرر کردہ فرشتہ پکارتا ہے، لوگوں اٹھو، اس آگ کو بجھانے کے لیے اٹھو جسے تم نے اپنے گناہوں سے جلایا ہے۔ کیونکہ جب بھی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں، فرشتہ پکارتا ہے کہ اپنے گناہوں کی آگ کو بجھانے کے لیے اٹھو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے ساتھ آؤ، اللہ کے پاس آؤ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، مفہوم حدیث ہے کہ اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والوں کو یا نماز کے لیے جانے والوں کو قیامت کے دن کامل یعنی کہ مکمل روشنی کی خوشخبری دے دیجیے۔ اور ایک اور جگہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے گھر مہمان ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا پھر نماز کے لیے آیا وہ اللہ کا ملاقاتی ہے، اور میزبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملاقاتی کی عزت کرے۔ یعنی کہ نماز پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ عزت کرتے ہیں، عزت فرماتے ہیں، ان کی بہترین مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے بندوں نماز کی حفاظت کرو، کسی بھی صورت میں، کسی بھی قیمت میں، کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کیونکہ شرک اور مومن کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے۔ جو نماز نہیں پتہ وہ انکار کرتا ہے،
وہ کفر کرتا ہے، عملی کفر۔ اسی طرح نبی پاک نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ تو کوئی نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات، نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یعنی کہ نماز کی اہمیت نماز کو چھوڑنے پر یہ ہے، اور نماز کے ملنے پر نور، کامیابی، نجات، سکون، محبت سب کچھ ہے۔ میں نماز پہ اس لیے تاکید زیادہ کر رہی ہوں کیونکہ نماز کے بغیر ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور قرآن میں آپ لوگ جگہ جگہ دیکھیں گے نماز کی بے تحاشا آیات ہوں گی، نماز سے بہت زیادہ تاکید اللہ نے کی ہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم بھی اپنی نمازوں کی حفاظت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لیں۔ کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، اور قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو بندہ کامیابی و کامران ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو ناکام اور نامراد ہوگا۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، ہر صورت میں، ہر حالت میں اپنی نمازوں پہ دھیان دینا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہماری نماز نہ چھوٹے۔ شروع میں مشکل ہوگی لیکن اگر ہم لوگ عادت بنا لیں گے نماز ہمارے لیے باعث سکون ہوگی انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینا یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ کہتے ہیں، سورہ بقرہ میں آگے آئے گا انشاءاللہ، کہ جو خرچ کرنے والے کا اجر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک ہم لوگ بیج بوئیں، اس کی 7 بالیاں ہوں یعنی کہ ٹہنیاں، اس پہ 100 دانے ہوں یعنی کہ ایک ٹہنی سے 700 دانے، اتنا زیادہ اجر بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال سے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے۔ زکوٰۃ میں یہاں پہ تو فوکس زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ ایک فرضی عبادت ہے جس کے بعد استطاعت ہوتی ہے زکوٰۃ اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ جو نماز اور زکوٰۃ ہوتی ہے نا یہ ہر زمانے میں ہر دین کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے بنی اسرائیل میں بھی ان کی تاکید کی گئی اور مسلمانوں میں بھی، لیکن یہودی عیسائی غافل ہو چکے ہیں، لیکن ہر دین میں نماز اور زکوٰۃ کنفرم ہے کہ ہاں یہ لازمی کرنا ہے، یہ لازمی عمل ہے۔ اور یہ جو عموماً زکوٰۃ دینے سے پیسے کم ہوتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ مطلب نہیں یہ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے خوشحالی بڑھتی ہے، اخلاق بلند ہوتا ہے، سارے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ظرف ہوتا ہے، غنی ہوتا ہے ہمارا دل، ہمارے دل سے دنیا کی محبت جاتی ہے۔ زکوٰۃ اگر جس کو استطاعت ہوتی ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ اس کا ایک مطلب ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز، دوسرا کہ جہاں پہ تم لوگ دیکھو جو اللہ کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی مل جاؤ، ان کے ساتھ تم بھی شامل ہو جاؤ۔ جیسے دیکھو دین کا کام کر رہے ہیں ان کی اپنی حد تک کوشش کرو کہ ان میں شامل ہو جاؤ گروہ میں۔ اگر لوگوں نے سورہ کہف پڑھی ہوگی اس میں ایک واقعہ ہے کہ نوجوانوں کا کہ وہ غار میں رہے، کہ وہاں پر تھا وہ لوگ 6 تھے اور 7 ان کا کتا، 4 تھے اور 5 ان کا کتا، یعنی کہ اشرف المخلوقات تو انسان ہے نا، لیکن وہ جو کتا تھا ان کو اس گروہ میں تھے نا، اس گروہ میں تھا نا، اس لیے اس کا بھی ذکر بلند ہو گیا۔ اسی طرح اگر ہم لوگ اللہ والوں کے ساتھ ہوں گے تو ہمارا ذکر بھی بلند ہوگا۔ بے شک وہ ایک مشروع ہو رہا ہے نا، میں نیک تو نہیں ہوں لیکن نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس طرح سے بن جاؤں گا۔ تو اور اگر ہم لوگ اللہ کے جھکنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو ابھی نہ صحیح لیکن ایک نہ ایک دن ہم ان میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دوسروں کو تو نیکی کا رستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہ بہت سخت آیت لگتی ہے مجھے، کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیں اور خود ہم لوگ بھول جائیں۔ اسی کے ریفرنس سے ایک آیت ہے، حدیث ہے کہ معراج کے دن نبی پاک کا گزر ہوا ان لوگوں سے کہ ان کے زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، تو آپ نے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا یہ آپ کی امت کے بے عمل عالم ہیں، یعنی کہ علم تو تھا
دوسروں کو حکم ہی دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اگر ہم لوگ کے پاس علم آ گیا ہے تو ہمیں دوسروں کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ خود بھی عمل کرنا ہے۔ اسی لیے لیکن ہاں یہ نفلی باتیں ہیں، نفلی روزوں کی یا نفلی چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ جو فرض ہے نا وہ تو فرض ہے، کسی بھی صورت میں فرض ہے۔ تو اگر ہم لوگ نہیں کرتے تو ایک ہے کہ نا اگر ہم لوگ کو عمل نہیں نہ کرتے، ہم دوسروں کو کہنے لگ جاتے ہیں نا تو شرم سے ہم لوگ خود ہی عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ویسے ایک یہ طریقہ ہے کہ اگر ہم نے کسی اچھے عمل پر کوشش کرنی ہے تو ہم لوگ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو اس کا حکم دینے لگ جائیں تاکہ وہ ہم بھی کر لیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ایک ریاکاری والی قسم بھی آ جاتی ہے کہ بظاہر اچھے بننے کے لیے ہم تم یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، اچھا کام بتا دیں، کہ خود ہم لوگ عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک بڑی ناپسند بات ہے، جو کہو اس کو کرو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ کام جو تم نہیں کرتے اس کو صرف دوسروں کو تک پہنچانا نہیں ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، خود بھی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح ایک بہت سخت حدیث ہے کہ ایک آدمی کو آگ میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ انہیں ایسے لے کر گھومے گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے۔ تو لوگ جہنمی اس کے ارد گرد جمع ہوں گے، پوچھیں گے تم یہاں کیسے؟ تم تو لوگوں کو نیکی کے حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ تو وہ کہے گا ہاں، میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، لیکن میں خود وہ نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو عمل سے خالی لوگ پسند نہیں ہیں۔ عقل کا تقاضا ہے کہ جو ہم خود کریں وہی دوسروں کو کہیں۔ تو یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ ہم لوگوں کے پاس کتاب آ گئی ہے نا، ہم لوگوں کے پاس یہ بھی آ گئی کون سا اچھا عمل ہے کون سا برا عمل، تو ہم پھر بھی عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو ہم لوگ اپنی دھونس جمانے کے لیے کہتے رہتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ ہمیں ایسے رویہ نہیں رکھنا، ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو نماز اور صبر سے۔ یہاں پر اگر ایک لفظی مطلب یہ اگر ہم لوگ لیا جائے نا تو یہ کہ ہم لوگ دین کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں دشواری بھی پیش ہوتی ہے، مشکل بھی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دشواری کو جو علاج ہے نا، جو مدد ہے نا، وہ صبر اور نماز ہے، کہ ان دو چیزوں سے ہمیں طاقت ملے گی جس سے دین کی راہ آسان ہو جائے گی۔ جو نماز ہے، نماز ہمیں صبر سکھاتی ہے، اور صبر سے ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں، نماز ہمیں سکون دیتی ہے۔ سائنس کے اس سے بہت سارے فائدے نظر آتے ہیں، جس نے سائنس پڑھی ہوگی بہتر طریقے سے جانتا ہوگا اس بارے میں کہ کس طرح سے ہمارے اعضاء کو بلڈ کے لیے، سرکولیشن کے لیے کافی زیادہ مدد حاصل ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز اور مدد کے لیے صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ دین میں چلنے میں مشکل آ رہی ہے، کسی کو کوئی بات بری لگی، 2 نفل پڑھ لو، کسی نے کچھ کہہ دیا، کوئی بھی کسی بھی قسم کی مشکل ہے تو نماز پڑھ لو، صبر کر لو، چپ کر جاؤ۔ یہ وہ طاقت ہے کہ جس سے ہر راہ آسان ہو جائے گی۔ صبر ہے کیا؟ جو صبر کے لغوی معنی ہے نا، وہ ہیں جم جانے کے، روک لینے کے، باندھ لینے کے۔ اس سے مراد یعنی کہ ارادے کی وہ مضبوطی، عزم کی وہ پختگی، خواہش نفس کا وہ ضبط ہے کہ جس سے ایک شخص نفسانی ترغیبات کے مقابلے میں اپنے قلب، ضمیر پر لگاتار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ اپنے اندر پرورش کر لو صبر کی، کہ اس سے باہر کی طاقت پہچاننے کے لیے نماز کی پابندی کرو، یعنی کہ جب ہم لوگ اندر صبر کی مکمل کوشش کریں گے نا تو باہر سے ہم لوگ نماز کی پابندی کریں گے نا تو ہمیں اس سے بہت زیادہ آسانی ملے گی، ہمارے خوابوں کے لیے، ہمارے خواہشوں کے لیے، ہماری دنیا کے لیے۔ نماز اور صبر یہ چیزیں ہیں کہ ہم لوگ اس سے بہترین طریقے سے نکل جائیں گے، ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے۔ اور آگے تو صبر کا مہینہ بھی آ رہا ہے، صبر سیکھنے کا، سیلف کنٹرول کا بہترین مہینہ رمضان آ رہا ہے، الحمدللہ، اللہم بلغنا رمضان۔ وہاں تک وہ اس مہینہ جو ہے ہمیں صبر سکھاتا ہے، اس مہینے میں ہم صبر کرنا سیکھتے ہیں، برداشت کرنا سیکھتے ہیں۔ اگر ہم لوگ رمضان کے مہینے میں حلال چیزوں پر صبر کر سکتے ہیں تو ہم عام دنوں میں حرام پر کیوں نہیں کر سکتے؟ اتنا مشکل تو نہیں ہے یہ۔
اتنا مشکل تو نہیں ہے یہ، تو ہم لوگ صبر کر سکتے ہیں، صرف کہنا مشکل ہے، لیکن اگر ہم لوگ اللہ کے لیے کریں کوشش، یقین کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں، تو ہم لوگ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور صبر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں انہا لکبیرۃ، لیکن یہ بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر جو سمجھتے ہیں، جو ڈرتے ہیں ان لوگوں کے لیے نہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں ہاں نماز مشکل ہے، ایک مشکل کام ہے، لیکن فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے، محبت کرنے والوں بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے، کسی بھی صورت میں کسی بھی قیمت میں یہ مشکل نہیں ہے محبت کرنے والوں پہ۔ جو خاشعین ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کے لیے جو کنات، حصار، صبر آسان ہو جاتا ہے۔ حاصل حاصل کی تشنگی میں صبر کی مانند، سراب سرابی میں پھیلے جا بجا ابر کی مانند، نقطہ عشق میں پوشیدہ زیر و زبر کی مانند۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے لیے زیر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین کے لیے، محبت کے لیے پیش کر ہی دیتا ہے، محبت کے لیے وہ قبول فرما لیے جاتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ الذین یظنون انہم ملاقو، سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہمیں صبر آئے گا کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ہمارے سے برا ہو گیا، اللہ سے ملاقات کرنی ہے نا، اللہ انصاف کر دے گا۔ ہم نے نماز نہیں پڑھی، یہاں ہم ملاقات نہیں کریں گے تو اللہ سے آگے ملاقات کیسے کر پائیں گے؟ اپنے آپ کو امیجن کریں، امیجن فار اے وائل کہ آپ لوگ میدان حشر میں کھڑے ہیں، میدان حشر آپ لوگ سارے لوگ کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، تم مجھ سے ملاقات کے لیے دنیا میں کیوں نہیں آئے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر ہمیں پتہ ہے نا کہ اللہ محبت ہے، اللہ کی اطاعت کرنا محبت ہے، اللہ خود محبت ہے، تو ہم لوگوں نے اللہ کی محبت کے بدلے محبت سے لبیک کیوں نہیں کہا؟ محبت قربانی مانگتی ہے، قرب قربانی سے ملتا ہے، اور قربانی ہمیں اپنے اعضاء پر، جسم پر، سوچوں پر صبر کر کے، قربانی دے کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، نماز کے لیے کوشش کرنی ہے۔ کیونکہ ہم نے عنقریب اس کی طرف پلٹنا ہے، ہم نے اللہ رب العزت کی طرف جانا ہے، ہم نے اسے ملاقات کرنی ہے، ہم نے اسے ایک طویل ملاقات کرنی ہے۔ خواہش ہے کہ ہم لوگ جیسے ہی اذان سنیں، اللہ کا ذکر سنیں، تو ہم یہ کہیں کہ تمہارا ذکر ہوتا ہے میں چنچل ہو سے جاتی ہوں، تپش میں ٹھنڈی ہوا جیسے اچانک چل سے پڑتی ہوں، باد صبا مجھے ہلکے سے چھوتی ہو، جیسے اندھیری رات ہو بہت اور تارے دمکتے ہوں، جیسے بادل کا ہر ٹکڑا تمہارا نام لکھ جائے، جیسے بارش کا ہر قطرہ آ کر مجھ پر برس جائے۔ تو ہمیں اس طرح سے محبت پر لبیک کہنا ہے، جیسے اللہ بلائے ہم فوراً سے چل پڑیں، کہ ہماری ذات، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمیں صرف اللہ ہو، ہمیں صرف اللہ کی محبت ہو، میری حیات اس میں ہو، میری ممات میں وہ ہو، نفی میں اپنی کر ڈالوں اس کا ثبات مجھ میں ہو، وہ میرا ہو میں اس کا ہوں، ختم یہ ہر دہائی ہو، اور ریاضات عشق ہر دم ہو، اللہ ہر انتہا اکائی ہو۔ لیکن ہمیں اپنی ذات میں اتنا یقین، اتنی محبت، اتنی عقیدت لانی ہے کہ ہم لوگ نماز میں اتنا دل لگا لیں۔ کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے طرف متوجہ ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہمارے طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کے لیے چن لیتے ہیں۔ اور یہ یقین، اللہ سے ملاقات کا یقین کیسے آئے گا؟ غور و فکر کرنے سے، اپنے آپ پر غور و فکر کرنے سے، موت پر غور و فکر کرنے سے، کہ ایک دن موت آئے گی، سب ختم ہو جائے گا، میرا وجود مٹی میں مل جائے گا اور سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم پھر ایک اللہ تعالیٰ اگر پہلی دفعہ نا کوئی چیز بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن دوسری دفعہ جب ہم لوگ ایک دفعہ بنا لیتے ہیں نا، دوسری دفعہ اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی کارساز، وہ بہترین طریقے سے جانتا ہے، وہ چاہے 1000 پردوں میں چھپا لے خود کو، ہمارا ہونا اس کے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ ہم جب اپنے آپ پہ غور و فکر کریں گے تو ہمیں اللہ کی ملاقات کا یقین ہوگا، اور جب ہمارے دل میں خیال آ جائے گا کہ ہمیں مر کر اپنے خدا کے سامنے جانا بھی ہے، تو ہمارے لیے نماز ادا کرنا نہیں بلکہ نماز چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم نماز کے ہم لوگ ہر وقت انتظار کرتے رہیں گے، نماز کی تلاش میں ہم لوگ بھٹکتے رہیں گے، کیونکہ محبت جسے کہتے ہیں ایک تلاش ازل سے ہے۔ جو لوگ اپنا بھلا نہیں چاہتے نا، اس کا بھلا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اگر ہمیں اپنا بھلا کرنا ہے، اپنے آپ کو بہترین کرنا ہے، تو ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے، اپنے دین کے لیے چن لے۔ جو نماز کے بغیر ہے نا، کوئی اجڑ گیا، کوئی بگڑ گیا، کوئی درون اگر مگر گیا۔ جو نماز پڑھتا ہے نا، اسے وسطوں میں آرام ہے، اسے ارض و سما میں سکون ہے۔ تو ہم نے آج سے بلکہ ابھی سے کوشش کرنی ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ہماری نمازیں درست ہو جائیں گی نا تو سب درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔